الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. مال کا ایک چیپٹر شرعی نقطۂ نظر سے ختم ہوا. جب کلاس شروع ہوا تھا فائنینشیل مینجمنٹ یا فائنینشیل افیئرس کا جب یہ موضوع شروع ہوا تھا، ابتدا ہی میں بتلایا گیا تھا کہ جب ہم نصوص شریعت کو دیکھتے ہیں جو مال کے بارے میں بحث کرتی ہیں، جن میں مال کا تذکرہ ہوا ہے، تو پھر ہم ان نصوص شریعت کو دو قسموں میں منقسم پاتے ہیں. پہلی قسم وہ نصوص جن میں مال کا تذکرہ ہوا ہے، مال کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے اور بتلایا گیا ہے کہ انسانی زندگی کی بقا کے لیے مال کتنا امپورٹنٹ اور اہم ہے. وہیں پہ کچھ ایسے نصوص بھی موجود ہیں جن میں وضاحت کی گئی ہے کہ مال سراسر تمہارے لیے فتنہ ہے. تو پھر دونوں میں تطبیق کی صورت کیا ہوگی؟ قرآن نے جہاں پہ مال کو انسانی زندگی کی بقا کے لیے ضروری قرار دیا، وہاں پہ مقصد کیا ہے، اور جہاں پہ مال کو انسان کے لیے فتنہ قرار دیا، وہاں پہ قرآن کا مقصد کیا ہے. لہذا مال کے دو پہلو تھے. ایک پہلو کو ہم نے مکمل طور پہ اخذ کیا اپنی اس تفسیر موضوعی کے کلاس میں کہ مال شریعت کی نظر میں ضروریات خمسہ میں سے ایک ہے. پھر ہم نے جانا کہ شریعت نے مال کی حفاظت کے لیے کیا تدابیر اختیار کیے ہیں، مال کی نمو کے لیے، مال میں اضافہ کے لیے، مال کی بقا اور استمرار کے لیے کیا تدابیر اختیار کیے ہیں. یہ پوائنٹ ہم حاصل کر چکے ہیں. اب آتے ہیں سکے کے دوسرے پہلو پہ. دوسرا پہلو جس میں بتلایا گیا ہے کہ مال ایک فتنہ ہے. قرآن کریم میں 10 آیات ایسی ہیں، 10 آیات جن میں تذکرہ ہوا ہے کہ مال ایک فتنہ ہے. مال ایک فتنہ ہے. کیا مطلب فتنہ ہے؟ کب فتنہ ہوگا؟ فتنہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس سے دور رکھیے یا مال کو اپنے آپ سے دور رکھیے. کب؟ یہی مال جب آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے غافل کر دے، یا پھر وہ مال جو آپ کی زندگی کے لیے ضروری تھا آپ کو ابھارے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو منہیات ہیں ان منہیات کا آپ ارتکاب کریں مال کے حصول کے لیے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مامورات ہیں ان مامورات کو آپ ترک کر دیں اس مال کے حصول کے لیے، تو مال ایک فتنہ ہے. یعنی انسان کبھی کبھی اس مال کے ذریعہ سے آزمائش میں ڈالا جاتا ہے. اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ صادق ہے تب تو اس آزمائش میں وہ کھرا اترتا ہے، نہیں تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مامورات ہیں، جو اوامر ہیں، ان کو ترک کر دیتا ہے اور جو منہیات ہیں ان کا ارتکاب کر لیتا ہے. پہلی چیز یہ ہو گئی. دوسری چیز کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعات ہے، جو بھی وسائل ہیں جن سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقرب حاصل کر سکتے ہیں، اس مال کے حصول کے چکر میں
ان طاعات سے ہم اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں، یعنی یہ مال رکاوٹ بن جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقرب حاصل کرنے میں۔ سمجھ میں آئی بات؟ مال فتنہ ہے، فتنہ کا مطلب کہ انسان کبھی کبھار اس مال کے ذریعہ سے آزمایا جاتا ہے، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ صادق ہے تب تو اس آزمائش میں کھرا اترتا ہے، ورنہ نہیں۔ مال کیسے فتنہ ہے؟ کیوں فتنہ ہے؟ کیونکہ یہ مال انسان کو بسا اوقات ابھارتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر کو ترک کر دیا جائے اور اس کی منہیات کا ارتکاب کر لیا جائے، چاہے مال کے کمانے کا ہو، سورس آف انکم میں ہو، یا پھر آؤٹ گوئنگ میں ہو، اس کے خرچ کرنے میں ہو، یا پھر اس کی حفاظت میں ہو۔ اور دوسرا وجہ مال فتنہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس مال کے چکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعات سے بندہ رک جاتا ہے، یہ مال مانے کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقرب حاصل کرنے میں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ مسٹر عبدالعزیز میوٹ پہ ہے سر۔ اب آگے منتقل ہوتے ہیں ان آیات کے دراسہ پہ جن آیات میں مال کو فتنہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ جب ہم نے تفسیر موضوعی کے دراسہ کا منہج بتلایا تھا تو سب سے پہلے کہا تھا کہ ہم کوئی موضوع اختیار کریں گے، لہذا موضوع ہمارا کیا ہے؟ فتنۃ المال یا المال فتنہ، مال فتنہ ہے یا مال کا فتنہ، یہ ہم نے موضوع اختیار کر لیا۔ دوسرے پوائنٹ پہ تھا کہ موضوع اختیار کرنے کے بعد اس موضوع سے متعلق جو آیات ہوں گی ان آیات کو ہم اکٹھا کریں گے، تھا نا تحدید منہج الدراسہ میں محمد خالد؟ یہی بات بتلائی گئی تھی نا کہ سب سے پہلے موضوع اختیار کریں گے، اس کے بعد آیات کو اکٹھا کریں گے، پھر ان آیات کی تفریح کریں گے کہ یہ آیات کسی جزئی موضوع پہ دلالت کرتی ہے یا نہیں، جزئی موضوعات نکالیں گے ان آیات کی روشنی میں، اس کے بعد ان آیات کا دراسہ کریں گے، اگر کوئی متقدم متاخر ہے تو اس پہ بھی بحث کریں گے، ناسخ منسوخ ہے تو منسوخ کو ختم کر دیں گے، اس پہ بھی بحث کریں گے، ناسخ کے بارے میں زیادہ وضاحت ہوگی وغیرہ وغیرہ جو تحدید منہج الدراسہ میں بتلایا گیا تھا۔ لہذا جب ہم نے موضوع اختیار کیا فتنۃ المال یا المال فتنہ، اس کے تعلق سے ہم سب سے پہلے آیات اکٹھا کرنے شروع کیے۔ جب ہم نے آیات اکٹھا کیے تو ہمیں پتہ لگا کہ ان آیات کو ہم دو موضوعات میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا موضوع یہ کہ وہ آیات جو مال کو فتنہ بتلاتی ہیں، جن میں تذکرہ ہے کہ مال فتنہ ہے، یہ موضوع ہو گیا موضوع جزئی۔ ایک موضوع رئیسی ہے ہمارے سامنے، وہ موضوع رئیسی کیا ہے؟ مال فتنہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس رئیسی، یہ موضوع رئیسی ہے یعنی اصل موضوع ہے۔ جیسے سب سے پہلے ہم نے موضوع اختیار کیا تھا تنظیم العلاقات المالیہ، یہ اصل ہمارا موضوع ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اب اس موضوع کے تحت بہت سارے فروعی موضوع ہیں، فرعی موضوع۔ ان میں سے ایک موضوع یہ تھا کہ مال ضروریات خمسہ میں سے ایک ہے۔ دوسرا فرعی موضوع آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ مال فتنہ ہے، ٹھیک؟ اب اس فرعی موضوع کے بھی دو فرعی موضوعات ہیں، ذیلی عناوین ہیں، اردو میں کہا جاتا ہے ذیلی عنوان، ذیلی عناوین ہیں۔ ایک عنوان ہے وہ آیات جو مال کو فتنہ بتلاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا ذیلی عنوان ہم قائم کریں گے ان لوگوں کا تذکرہ جو مال کے فتنے میں پڑ کر کے برباد ہو گئے۔
قرآن کریم کی آیات نے دو طریقے سے بحث کی ہے. ایک وہ ایسی آیات ہیں جو مال کو سراسر فتنہ بتلاتی ہیں. دوسری ایسی آیات ہیں جو بتلاتی ہیں، ان لوگوں کا تذکرہ کرتی ہیں جو اس فتنہ میں پڑے، اس فتنہ میں واقع ہوئے، پچھلی امت کے لوگ. سمجھ گئے؟ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں اپنے ذیلی عنوان رقم 1 پہ، وہ آیات جو بتلاتی ہیں کہ مال فتنہ ہے. 11 آیات قرآن کریم میں وارد ہیں جن میں تذکرہ آیا ہے کہ مال فتنہ ہے، اور فتنہ کا مراد یہ ہے کہ اس سے آپ اجتناب کرو. ایسا نہ ہو کہ یہ مال آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت سے روک دے، یا پھر آپ کو ابھارے کہ آپ مامورات کو ترک کر دے اور منہیات کا ارتکاب کریں. سب سے پہلی آیت ہے سورۃ الانفال آیت نمبر 28 میں. سورۃ الانفال آیت نمبر 28 اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. سمجھ میں آئی آیت؟ شباب آیت کو سنیں. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. یہ پہلی آیت ہے، سورہ انفال میں وارد ہوئی ہے، آیت نمبر 28. ذرا اس کی تفسیر لے لیتے ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. اللہ تبارک و تعالی نے اموال اور اولاد کو فتنہ قرار دیا، اور یہی ہمارا ذیلی عنوان ہے کہ وہ آیات جو مال کو فتنہ بتلاتی ہیں. فتنہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ اموال اور اولاد یہ تم لوگوں کو آخرت کے راستے سے بھٹکا سکتی ہیں. سمجھ رہے ہو نا جو ابھی فتنہ کی تشریح کی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. لہذا دو چیزیں تمہارے اس پاس ہیں. ایک ایسی چیز ہے جو تم کو سیدھے راستے سے بھٹکا سکتی ہے، اور دوسری چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اجر عظیم. اب عقل مند آدمی کو دونوں چیزوں میں سے ایک چیز کو اختیار کرنا ہے. عقل مند آدمی کون سی چیز اختیار کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو اجر عظیم تیار کیا گیا ہے وہ اختیار کرے گا، یا ایسی چیز کو اختیار کرے گا جو اسے سیدھے راستے سے منحرف کر دے، بھٹکا دے؟ اجر عظیم کو اختیار کرے گا ایک عاقل انسان. اگر دو راستے ہوں آپ کے پاس، ایک راستے سے آپ جاتے ہیں، آپ کو یہ احتمال ہے کہ اس راستے میں بہت ساری پریشانیاں آئیں گی، یعنی کیچڑ سے ہو سکتا ہے کہ کیچڑ میں گھس کر کے ہمیں گزرنا پڑے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا راستہ آپ کے پاس ہے جو بالکل روڈ بنا ہوا ہے، آپ کو یقین ہے کہ اس راستے میں کہیں بھی کیچڑ نہیں ملے گا ہم کو. آپ جانے کے لیے کون سا راستہ اختیار کریں گے؟ جس میں کیچڑ نہیں ہوگا. دونوں کی لمبائی چوڑائی اتنے ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی 1 کلومیٹر جانا ہے، وہ بھی 1 کلومیٹر جانا ہے، شارٹ کٹ نہیں ہے. لہذا عقل مند آدمی وہی راستہ اختیار کرے گا جس کے بارے میں اسے یقین ہے کہ یہاں پہ کیچڑ نہیں ہے، راستہ صاف ہے. ایسے ہی مال اور اولاد گویا کی کیچڑ ہے. مال اور اولاد یہ فتنے کا باعث ہیں، سیدھے راستے سے آپ کو منحرف کرنے والے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی کی طاعت آپ کو اجر عظیم سے نوازیں گے. اب آپ دونوں میں اختیار کر لیجئے، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت یا پھر اموال اور اولاد.
اگر اموال اور اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعات کے مقابلے میں آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعات کو ترجیح دیں گے اموال اور اولاد پر. سمجھ گئے نا؟ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اجر عظیم موجود ہے تو ایک عقل مند آدمی کو چاہیے کہ مال اور اولاد کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجر عظیم کو ترک مت کرے. سمجھ گئے؟ دوسری آیت سورہ اسراء میں وارد ہوئی ہے، یا جس کو سورہ بنی اسرائیل کہتے ہیں، آیت نمبر 83 میں 83 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. اس آیت میں دونوں مال کے دونوں پہلو پہ گفتگو کی گئی ہے. آیت ہے سورہ اسراء کی آیت نمبر 83 کہ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالی مال نواز دیتے تب وہ فتنے میں کیسے مبتلا ہوتا ہے، اور کسی سے مال کو روک لیتے ہیں، اسے فقیر بنا دیتے، غریب بنا دیتے تب وہ فتنے میں کیسے مبتلا ہوتا ہے. سب سے پہلے مالداروں کا تذکرہ کیا. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ. انسان سے یہاں پہ مراد انسان اس میں جنس ہے، سارے لوگوں کو محیط ہے، سارے لوگوں کو شامل ہے، چاہے وہ کافر ہو یا مسلم ہو. ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پہ انسان سے مراد وہ آدمی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخلص بندہ نہیں ہے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ. جب ایک انسان کے اوپر ہم نعمتوں کی بارش کرتے ہیں، نعمتیں نچھاور کرتے ہیں، اس کو مالدار بناتے ہیں، نعمتوں کو نچھاور کرتے ہیں، خواہ وہ نعمت اس کی صحت کے تعلق سے ہو یا مال کے تعلق سے ہو یا پھر اولاد کے تعلق سے ہو، تو جب وہ نعمتیں پا جاتا ہے اس ناشکر انسان کی، اس غیر مخلص انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اعرض. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ بجا لانے سے اعراض کرتا ہے. وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ ہماری قد و کاوش کا نتیجہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانے سے دور بھاگتا ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ وَنَأَى بِجَانِبِهِ. اور تکبر میں اپنے کندھے کو اچکاتا ہے، یعنی اس کے اندر غرور اور گھمنڈ آ جاتا ہے. تو کن لوگوں کی یہ حالت بیان کی گئی؟ ایک انسان کی جس کے اوپر نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نچھاور کرتے ہیں، وہ اس انسان کے اندر ان نعمتوں کے حصول کے بعد کون سی صفت پیدا ہو جاتی ہے؟ ناشکری کی صفت پیدا ہو جاتی ہے، تکبر کی صفت پیدا ہو جاتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کرنا، ناشکری کرنا یا تکبر اور غرور میں پڑ جانا، یہ فتنہ ہے یا نہیں ہے؟ وہیں پہ دوسری جانب اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ. اور جب اسے فقر و فاقہ لاحق ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے اسے محروم کر دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے انسان کی حالت؟ کَانَ یَئُوسًا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو گیا تو پھر وہ ایسے اقدامات کرے گا جن اقدامات کو کر کے وہ اپنی ضرورت پوری کر سکے. ایسے اقدامات کرنے پہ وہ اپنے آپ کو مجبور پائے گا، لہذا چوری کرے گا، غصب کرے گا، ڈاکہ زنی کرے گا، مال کے لیے قتل کرے گا، دوسرے کے جائیداد کو ہڑپ کرے گا، جو بھی راستہ اس کے سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہو گیا، مایوس ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ چاہے جتنا وہ محنت کرے اس کی حال میں سدھار نہیں ہو سکتا، چاہے جتنا وہ قد و کاوش کر لے، لیکن فقیری کے خط سے وہ اوپر نہیں آ سکتا، لہذا وہ محنت کو ترک کر دے گا، شارٹ کٹ راستہ اپنائے گا مال کے حاصل کرنے کے لیے، مال کمانے کے لیے.
سمجھ میں آئی بات؟ ٹائم ختم؟